حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری اشہر میں تلاش کرو، یعنی 21، 22، 23 اور 26ویں شب کو شب قدر تلاش کیا کرو۔ آئیے اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے چلے تو 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا، مکہ المکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے جنگ لڑی، کئی مشرکان کفار ہلاک ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر رمضان المبارک ہی میں کامرانی ہوئی تھی فتح مکہ کی۔ پھر اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ یہ کون تھے؟ صرف 5 منٹ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مختصر سیرت، مختصر آپ کی ہسٹری بتا کے بات ختم کر دوں کہ چونکہ 21 رمضان مبارک پر شہادت یعنی آپ کا وصال کیا گیا، آپ کو خنجر سے شہید کیا گیا، تو اس لیے آپ کی 5 منٹ کے اندر ہسٹری بتا کر آپ کی بات ختم کر دوں۔ چونکہ وصال کا دن جب انتقال کا اس دنیا سے رخصتی کا دن آتا ہے تو ان کے ساتھ میں انہوں نے کیا اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں انہوں نے کیا کیریکٹر ادا کیے ہیں، کیا انہوں نے اسلام کے لیے رول ادا کیے ہیں، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمارے تک جو کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ حج کرنا، یہ آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا، نہیں ہم تک ملا۔ دین ایمان یہ آسانی کے ساتھ میں نہیں، کئی لوگوں جلیل القدر صحابہ، خلفائے راشدین، انبیاء علیہ السلام نے بڑی کوششیں، محنتیں، مشقتیں، کوششیں کی اور اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی۔ تو جب کہیں آج ہم بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آج ورنہ پھر نعوذ باللہ ہم کس پتھر اور کس جھاڑ کی پوجا کرنے والے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، خلفائے راشدین، اہل بیت طاہر کی محنتیں، مشقتیں کہ ان کے خون سے انہوں نے اسلام کو سوچا ہے۔ اب آئیے مولا علی مشکل کشا یہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چچا زاد بھائی ہونا کس کے؟ حضور پاک علیہ السلام کے۔ پھر یہ شوہر کس کے ہے؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہونا۔ اور والد کس کے، داماد کس کے ہونا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہونا اور پھر چچا زاد بھائی بھی ہونا۔ پھر یہ والد کن کے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بھی ہونا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کہاں پیدا ہوئے؟ کوئی اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے جھوپڑی میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے ڈیرے میں پیدا ہوتا ہے۔ اب تو زمانہ یہ ہے کہ کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت علی کسی کے گھر میں نہیں، کسی کے جھوپڑی میں نہیں، حضرت علی اللہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی والدہ ماجدہ طواف کرنے کے لیے تشریف لائیں تو جب درد ذی ہو گیا، ڈلیوری کی جب تکلیف ہوئی تو آواز دی گئی اے فاطمہ ابن اسد آپ کعبے میں داخل ہو جائیں، تو اندر داخل ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کی پیدا ہوا کرتے تھے۔ مختصر بات یہ کہ حضرت علی پیدا ہوئے۔ دنیا کا ہر بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اپنے باپ کو دیکھتا، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، دایا کو دیکھتا ہے، اپنے رشتہ دار و احباب کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول و مزاج کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اب فار ایگزامپل دکان اگر ہاسپٹلس میں پیدا ہوا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے یا لیڈی ڈاکٹری کو دیکھتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا ہوئے، آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ یہ اعلان کیا گیا ابو طالب کے یہاں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت علی پیدا ہوئے ہیں لیکن نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔
کئی اطباء آئے، دیکھا کہ حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ابو طالب کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت علی کو حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو حضرت علی کو جو ہی حضور پاک علیہ السلام کے گود میں دیے گئے تو حضور پاک علیہ السلام حضرت علی کو لینا تھا، تو حضرت علی جب آنکھ کھولے تو کسی در و دیوار کو نہیں دیکھے، کسی دایا کو نہیں دیکھے، حضرت علی کی پہلی نظر محمد الرسول اللہ پر پڑی۔ پیدا اللہ کے گھر میں ہوئی، پھر ان کی نگاہ کھلی تو محمد رسول اللہ کو دیکھے۔ مختصراً بات یہ کہ ایک جنگ کا موقع تھا کہ کئی دن سے اسلام کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، جس کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے، لڑ رہے تھے، اسلام کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، خیبر کا قلعہ فتح کرنا ضروری تھا، کوششیں کر رہے تھے، نئی کامیابی ممکن مل ہی نہیں رہی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا آج میں اس کے ہاتھ کی میں جھنڈا دیتا ہوں، یعنی علم یعنی جھنڈا دیتا ہوں، جس کے ہاتھ سے کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ پورے موجود ہیں، تو صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کل اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، میرے ہاتھ سے کامیابی ہوگی، ہر ایک صحابہ یہ سوچ رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا علی کو آشوب چشم آئے ہیں۔ اب آنکھ آتے نا جیسے کہ وہ میلا کا آنکھ آئے ہیں، آشوب چشم آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی تشریف لائے تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے لواب ذہن حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو وہ آنکھ نبی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے علی کل تمہارے ہاتھ سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ تو پھر دوسرے دن حضرت علی اس قلعے کو گئے، ایک وہ دروازہ تھا جس کو کئی ہاتھیاں اور اونٹ پکڑ کر کھینچتے تو نہیں نکالتے، نہیں کھینچ سکتے تھے، لیکن حضور نے حضرت علی کا نام لے لیا تھا تو اللہ نے حضرت علی میں وہ طاقت عطا فرمایا، حضرت علی نے وہ پاور اور وہ کیپیسٹی عطا فرمائی کہ حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے فتح دروازے کو نکال کر پھینک دیا اور اسلام کی کامیابی ہو گئی۔ اب مختصراً یہ کہ حضرت علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی وصال آپ دامِ شہادت فرمائے 21 رمضان مبارک کو۔ وہ کیسے ہوا؟ حضرت علی جب صبح فجر کی نماز، ویسے بہت ساری کرامتیں ہیں لیکن مختصر حصہ حضرت علی کی کہ آپ پیدا کیسے ہوئے، پھر آپ کا وصال کیسے ہوا، آپ دنیا سے تشریف کیسے لے گئے، انتقال کیسا ہوا۔ تو حضرت علی جب بھی فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو آواز دیتے حی علی الصلاۃ خیر من النوم، لوگ آؤ نماز کی جانب، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لوگوں کو نگاہ دیتے ابھی آتے۔ ابن ملجم نامی ایک بزدل شخص تھا جو حضرت علی کے سے بغض و عداوت رکھنا چاہتا تھا اور آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور تلوار کو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب تو پستول ہے، اب تو گولیاں ہیں، بندوق ہے، اب تو بم ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تلواروں کو زہر میں، خطرناک زہر میں ڈوب کر رکھتے تھے، یعنی کچھ زہر بنا کر اس میں تلوار کو چبو کر رکھا کرتے تھے، بھیگنے ڈالتے تھے، پھر وہ تلوار کسی کو مار دیتے تو فوراً زہر اس کا جسم پر گزر کر اثر جاتا اور وہ انتقال کر جاتا تھا۔ اس طریقے سے ابن ملجم نے زہر میں ڈوب کر تلوار لے کر پیچھے چھپ کر کھڑا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد میں تشریف لائے، باروایات مختلف آپ نماز کے لیے رکعت باندھا تو ابن ملجم نامی آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو سر پر سے شہید کر دیا۔ تو حضرت علی پیدا ہوئے تو بھی اللہ کے گھر میں، پھر رخصت ہو رہے ہیں تو بھی اللہ کے گھر میں، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم۔ پھر اس کے بعد آپ کچھ دن بیمار ہوئے، اس طریقے سے آپ 21 رمضان مبارک کو جامع شہادت اس متبرک مہینے میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارک یا رسول الجلال والاکرام۔ اللہم عفو تحب العفو عنا یا کریم۔